अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समी खान उर्दू यूनिवर्स के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दीवार गिराने आया हूं जो सीमेंट या ईंटों से नहीं बनी, बल्कि बनी है मुआशरे के जुमलों से। एक ऐसी दीवार जो हम सब के घरों के बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमागों के अंदर खड़ी है। इस दीवार पर 4 अल्फाज लिखे हैं: लोग क्या कहेंगे। ज़रा सोचिए, हम अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इन लोगों को खुश करने में गुजार देते हैं जिन्हें हमारी खुशी से कोई सरोकार ही नहीं। हम वो कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को अच्छे लगे। हम वो डिग्री लेते हैं जिसका माशरे में रोब या दबदबा हो। हम शादियों पर लाखों रुपए का कर्जा सिर्फ इसलिए चढ़ा लेते हैं ताकि बिरादरी में नाक न कट जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये नाक बचाते बचाते हमने अपना सुकून, अपना पैसा और अपनी असल पहचान ही दफन कर दी है। इस बात को समझने के लिए तारीख के एक ऐसे कमरे में चलते हैं जहां रोशनी नहीं थी, लेकिन एक माँ की उम्मीद थी। 1854 का साल है। अमेरिका की एक रियासत ओहायो का एक छोटा सा स्कूल। एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम थॉमस एडिसन है, वो रोता हुआ घर आता है। इसके पास एक कागज़ का टुकड़ा है। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, टीचर ने सबके सामने मुझे ये ख़त दिया और कहा, ये तुम्हारी काबिलियत का फ़ैसला है। इसकी माँ नैन्सी एडिसन ख़त खोलती है। इसके हाथ हल्के से कांपते हैं, इसकी आंखें नम हो जाती हैं। बच्चा सहम कर अपनी माँ के चेहरे को देखता है, वो चेहरा जो इसकी पूरी कायनात है, इसकी पूरी ज़िंदगी है। माँ बुलंद आवाज़ में पढ़ती है, आपका बेटा एक जीनियस है। ये स्कूल इसके लिए बहुत छोटा है और यहाँ इतने काबिल उस्ताद या टीचर्स नहीं जो इसे पढ़ा सकें। मेहरबानी करके इसे आप खुद घर पर पढ़ाएं। इस दिन के बाद एडिसन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने सोचा, अगर स्कूल के लोग कह रहे हैं कि मैं जीनियस हूँ, तो फिर मैं वाकई कुछ बड़ा कर सकता हूँ। इसे एक मस्बत राय ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बना दिया, जिसने तकरीबन 1000 से ज़्यादा इजादात की। लेकिन दोस्तों, सच तो वो था जो इस खत के अंदर छुपा हुआ था। एडिसन की माँ के इंतकाल के बरसों बाद, जब वो एक कामयाब साइंसदान बन चुका था, इसे वो जर्द कागज़ मिला। इसने जब इसे पढ़ा तो इसकी रूह कांप गई। इस पर लिखा था, आपका बेटा जहनी तौर पर मफलूज है, वो नालायक है, हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते। एडिसन इस दिन घंटों रोया। क्यों? इसलिए नहीं कि वो नालायक था, बल्कि इसलिए कि इसे एहसास हुआ कि लोगों की राय, स्कूल के उस्ताद की राय कितनी गलत थी। अगर इसकी माँ इस दिन लोगों की बात मान लेती, अगर वो एडिसन को कहती, तुम नालायक हो, तो क्या आज हमारे सरों पर ये बल्ब की रोशनी होती? हरगिज़ नहीं। एडिसन की माँ ने हमें सिखाया कि मुआशरे के दिए हुए टैग्स को कूड़ेदान में डाल दें। लोग आपको फेलियर कहेंगे, लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे, लेकिन याद रखें, आप वो नहीं हैं जो लोग कहते हैं। आप वो हैं जो आप खुद बनना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी का सोचने का नज़रिया बदलिए, अंदाज़ बदलिए। दोस्तों, अब एक साइंसी हकीकत पर बात करते हैं। हम सबको ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है? नफ्सियात में इसे स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट कहते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक महफ़िल में जाते हैं और आपकी कमीज़ पर एक छोटा सा दाग लग जाता है। आपको पूरा वक्त ऐसा लगेगा कि जैसे हॉल में मौजूद हर शख्स की नज़र सिर्फ इसी दाग पर है। आपको महसूस होगा कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि किसी ने वो दाग देखा ही नहीं। ये सिर्फ आपकी सोच, वहम और गुमान है, क्योंकि वहाँ मौजूद हर दूसरा शख्स भी इसी बीमारी का शिकार है। वो भी यही सोच रहा है कि लोग मेरे बालों को देख रहे हैं। इसलिए ये वहम निकाल दें कि लोग आपकी छोटी मोटी गलतियों को याद रखते हैं। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। जब नफ्सियात थक जाती है तो वहाँ से अल्लाह ताला का कलाम शुरू होता है। कुरान पाक ने इस मुआशरती बीमारी का ऐसा इलाज बताया है कि अगर आप इसे समझ लें तो आपका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला सूरह अल इनाम की आयत 116 में फरमाते हैं,
اگر آپ زمین میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ ذرا غور کریں، یہاں اللہ ہمیں اکثریت میجورٹی سے ڈرا رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سب لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے۔ حق وہ نہیں ہے جو زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں، حق وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا۔ اگر آپ کا ضمیر اور آپ کا رب آپ سے خوش ہے تو پھر چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کامیاب ہیں۔ اس طرح جامع ترمذی کی وہ حدیث نمبر 2414 یاد رکھیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اٹل حقیقت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا، اللہ اسے انہی لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ کتنے بے رحم ہیں۔ آج وہ آپ کی تعریف کریں گے، کل ذرا سی غلطی پر آپ کو مٹی میں ملا دیں گے۔ لیکن جو اللہ کو خوش رکھتا ہے، اللہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ عزت کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، سورہ المنافقون آیت نمبر 8 ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ عزت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 4 لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے تو آپ کی عزت بڑھے گی، تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ عزت بازاروں میں نہیں بکتی، عزت تو عرش والے کا تحفہ ہے۔ جب آپ لوگوں کا ڈر دل سے نکال دیتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ وقار عطا کرتا ہے کہ لوگ آپ کی خاموشی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور، ہم کن لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ ان سے جو خود تضادات کا شکار ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو نکما ہے۔ اگر آپ محنت کر کے امیر بن جائیں گے تو وہی لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کالا دھن کمایا ہے۔ اگر آپ سادہ زندگی گزاریں گے تو کہیں گے کنجوس ہے۔ اگر آپ اچھے کپڑے پہنیں گے تو کہیں گے دکھاوا کرتا ہے، اس کے پاس حرام کی کمائی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ آپ کو کسی حال میں جینے نہیں دیں گے، تو پھر کیوں نہ وہ کیا جائے جو آپ کا دل چاہتا ہے، کیوں نہ وہ کیا جائے جس سے آپ کا رب راضی ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہو۔ جب ہم اس سماجی بوجھ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان عظیم ہستیوں کی طرف دیکھنا چاہیے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں کی خوشی حاصل کرنا ایسا مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ذرا اس جملے کی گہرائی دیکھیں، آپ دنیا کے بہترین انسان بن جائیں، آپ سب کی مدد کریں، آپ راتوں کو جاگ کر لوگوں کے کام آئیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ کے کاموں میں کیڑے نکالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے معیار ان کے اپنے موڈ اور مفادات کے تابع ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب نے کمال کی بات کہی تھی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ دراصل ایک ذہنی قید خانہ ہے۔ ہم اس قید میں اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں آزادی سے ڈر لگنے لگا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نصیحت یاد رکھیں کہ اگر تمہارا راستہ حق پر ہے تو لوگوں کی باتیں تمہارے پاؤں کی دھول سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ دھول پاؤں کے نیچے اچھی لگتی ہے، اسے سر پر سوار نہیں کیا جاتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باتیں تو بہت ہو گئیں، اب یہ بتائیں کہ اس ڈر سے عملی طور پر نکلا کیسے جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آپ کو 3 ایسے طریقے بتا رہا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ پہلا قدم، 5 لوگوں کا فلٹر۔ آج گھر جا کر ایک کاغذ پر ان 5 لوگوں کے نام لکھیں جن کی رائے آپ کے لیے واقعی اہمیت رکھتی ہے، اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کی ماں، آپ کا مخلص دوست، آپ کا استاد۔ ان 5 کے علاوہ باقی دنیا جو مرضی کہے، اسے بیک گراؤنڈ نوائز سمجھ کر میوٹ کر دیں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں جج بننے کا حق نہ دیں اور نہ ہی موقع دیں۔ دوسرا قدم، ناکامی کا جشن منائیں۔ ٹھیک ہے، ناکامی کا جشن منائیں۔ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ناکام ہوئے تو لوگ ہنسیں گے۔ تو میرا جواب یہ ہے، ہنسنے دیں۔ آپ کی ناکامی آپ کا تجربہ ہے، ان کا مذاق اڑانا ان کی تربیت۔ جس دن آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں میں غلطی کر سکتا ہوں اور مجھے کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس دن آپ آزاد ہو جائیں گے۔ تیسرا قدم، آخری دن کا تصور۔ ذرا سوچیں، جب آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہوں گے تو کیا آپ اس بات پر روئیں گے کہ ہائے اس دن پڑوسی نے میرے بزنس آئیڈیا پر کیا کہا تھا؟
نہیں، آپ اس بات پر روئیں گے کہ کاش میں نے وہ زندگی جی ہوتی جو میں جینا چاہتا تھا۔ اپنی زندگی کا فیصلہ موت کے منظر کو سامنے رکھ کر کریں، لوگوں کے تبصروں کو دیکھ کر نہیں، لوگوں کی رائے کے مطابق نہیں، ٹھیک ہے؟ ناظرین، آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے مصنف صرف آپ ہیں۔ اپنے ہاتھ سے قلم چھین کر ان لوگوں کو مت دیں جو آپ کی کہانی میں صرف ایک جملہ لکھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں سے ڈر کر اپنے ارادے مت بدلنا کبھی بھی، کیونکہ یہ دنیا تو خوابوں کی قاتل ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے جنازے پر بھی شاید یہ بحث کر رہے ہوں گے کہ کھانا اچھا نہیں تھا۔ جب ان کی اوقات اتنی ہی ہے تو ان کی باتوں کا بوجھ اپنے دل پر کیوں رکھنا؟ آج سے ایک عہد کریں، میں جیوں گا اپنی مرضی سے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ لوگوں کا کام ہے کہنا، انہیں کہنے دیں۔ آپ کا کام ہے جینا، جی کر دکھائیں، کامیاب ہو کر دکھائیں۔ زندگی کو اصول، قاعدے، قوانین، ضوابط کے مطابق جی کر دکھائیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان اردو یونیورس سے۔ اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ کے دل کو لگا ہو تو اسے کسی ایک ایسے دوست کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو لوگوں کے ڈر سے خاموش بیٹھا ہے۔ اللہ حافظ۔